السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پوری امت مسلمہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوگی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ملت اسلامیہ کی جان کی، مال کی، عزت، آبرو، ایمان، اعمال کی، اہل اولاد کی، گھر بار کی، کاروبار کی، والدین کی، اللہ تمام شعبہ جات کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو راحت نصیب فرمائے۔ اگر قرضے کے دلدل میں ہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرضے کے بوجھ کو ان کے اوپر سے ہٹا دے اور قرضے کے دلدل سے ان کو نکال دے اور اپنے خزانے غیب سے قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے۔ اگر بیمار ہیں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو صحت میں تبدیل فرمائے۔ اگر آپ بے گھر ہیں تو اللہ آپ کو ضرورت کے مطابق گھر عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگر آپ سفر میں ہیں، گھر سے دور ہیں، تو اللہ آپ کی بھی، گھر والوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ آپ کو سفر سے بعافیت واپس لائے۔ اگر آپ بے نمازی ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو نمازی بنائے۔ اگر آپ قرآن نہیں جانتے، اللہ آپ کو قرآن پڑھنا سکھا دے۔ یہ سب میری آپ کے لیے دعائیں ہیں اور یہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے دعا ہیں۔ ان دعاؤں کے بعد آپ کی خدمت میں بڑے اچھے انداز سے ایک بہت سارے کڑوے سچ آج رکھنے جا رہا ہوں۔ ان نظروں سے دیکھ کر، ان کانوں سے سن کر، اس دماغ اور دل کے اندر اتنا کچھ بھرا ہوا ہے آج کے دور میں کہ میں بڑا پریشان ہو کر آج میں نے یہ سوچا کہ میں آج امت مسلمہ کی عوام کو میں جگانا چاہتا ہوں اور اچھی طریقے سے جگانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ سے جڑنا ہے، قرآن سے جڑنا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا ہے، اور آپ نے اپنا جو کنیکشن ہے، آپ کا جو رابطہ ہے اگر بنانا ہے، تو میں اس کو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور جب تک اللہ سے رابطہ نہیں بنے گا، قرآن سے آپ کا رابطہ نہیں ہوگا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے آپ کا کوئی معاملہ نہیں بنے گا، کوئی بھی مسلمان چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، صاف لفظوں میں کان کھول کے آپ سننا، اور میں صاف لفظوں میں آپ کے کانوں کے پردوں کو کھول دینا چاہتا ہوں، دماغ اور دل کی غفلت کو ہٹا دینا چاہتا ہوں۔ کون سی بھول میں آپ، کس شیطان نے آپ کو، حالانکہ تین ہمارے دشمن گھوم رہے ہیں، شیطان ہمارا دشمن، نفس ہمارا دشمن، ماحول ہمارا دشمن۔ ان تین دشمنوں کے بیچ میں رہ کر آپ کے دل میں کیسے یہ بات اتری کہ میں نبی کے چہرے کے بغیر مسلمان ہوں، میں نبی کے سنت کے ٹوپی اور عمامے کے بغیر مسلمان ہوں، میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کی سنتوں سے محروم ہو کر بھی میں مسلمان ہوں، میں نماز اور قرآن کے بغیر مسلمان ہوں؟ کیا ہو گیا؟ اس لیے سن لینا، اللہ سے امید رکھیے آپ، لیکن قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، اللہ نے کہا زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ پھر کامیاب کون ہے؟ اب سمجھ لو، اگر آپ نے چہرہ رکھا سب کے برابر تو پھر ان الانسان لفی خسر میں ہیں آپ۔ اگر آپ نے لباس سب کے برابر پہنا تو ان الانسان لفی خسر میں ہیں آپ۔ اگر آپ نے نماز چھوڑ دی ہے، روزہ چھوڑ دیا ہے، اور زکوٰۃ چھوڑ دی ہے، حج چھوڑ دیا ہے، ایمان کو بنانا، ایمان کو بچانا چھوڑ دیا ہے،
تو پھر آپ ان الانسان لفی خسر میں ہیں کہ تمام کے تمام روئے زمین کے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ اب اگلی بات سن لو، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہو رہا، میرے پاس امانت ہے، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ بالکل اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ میں مسلمان بھی کہلاؤں لیکن داڑھی نہیں، میں مسلمان بھی کہلاؤں میرے سر پر بال اور طریقے کے، اور میں ٹوپی سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور نور والی سنت سے محروم ہوں۔ میرے کپڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مجھے پسند نہیں ہیں، اور پھر بھی میں اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہوں۔ کیا ہو گیا؟ کہاں سوئے ہو؟ نہیں، یاد رکھنا، اس بات کو بھول جائیں، اچھی طرح کان کھول لو، دماغ کو کھول لو، دل کو کھول لو اور سنو اس بات کو کہ کلمہ پڑھا، لا نہیں الہ، کوئی معبود نہیں الا مگر اللہ، اب ملا کے کیا بنا؟ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا کیا ہے؟ محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام ہے، ان کا یہ کام ہے، یہ دیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ کہتے ہیں نا محمد الرسول اللہ، یعنی الرسول، پھر آگے اس کے اللہ، اور اس سے پہلے محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ نے رسول کو بھیجا۔ وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھنی ہے کہ مالک میرا اللہ، خالق میرا اللہ، رازق میرا اللہ، پالنے والا میرا اللہ، موت میرے اللہ کے ہاتھ میں، زندگی میرے اللہ کے ہاتھ میں، بچے مجھے اللہ نے دیے، نوکریاں مجھے اللہ نے دی، اور ضرورت میری اللہ پوری کرے، اور پھر اس کے باوجود اسی اللہ کی زمین پر اور اسی اللہ کے آسمان کے نیچے رہ کر پھر ہم اللہ کے ساتھ غداری کریں۔ اذان ہو رہی، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کون پڑھے، میرا فرشتہ پڑھے نماز، 8 کھاٹ 360 کی نماز پڑھتے ہو، 8 کھاٹ 360 کی نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہو میں مسلمان ہوں، میں یہ کر لوں گا۔ کس بات کی امید رکھتے ہو؟ یہ تو کرم ہے اس ذات کا کہ ہمیں پھر بھی چلا رہا ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا، کان کھول کے سنو، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا ہے، کوئی کام نہیں ہے، گپے مار رہا ہے، گپ شپ میں لگا ہوا ہے، فرمایا انہیں نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، فقد کفر۔ اور جن حضرت پیرانا پیر عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی ہے نا، اور پھر جن کو ہم غوث پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہائے ہائے نعرے لگتے ہیں، یا غوث کے نام سے تو خوب اچھی طرح روٹیاں سیکی جاتی ہیں، حضرت پیرانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے خوب حلوے کھائے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہی فرمایا ہے کہ بے نمازی کا غسل نہیں، بے نمازی کو کفن نہیں مسلمانوں کی طرح، بے نمازی کی نماز جنازہ نہیں، اور بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا۔ اور جو سب سے زیادہ ان کے نام کے حلوے چاٹتے ہیں اور خوب نیازیں کھاتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی کہ ہم کم سے کم حضرت پیرانا پیر عبد القادر جیلانی کی، جب ہم اتنے ان کے نام کے روٹیاں سیک رہے ہیں، ان کی بات تو مان لو۔ ایک آدمی سے ہم نے پوچھا، بھائی آپ ان کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہا ہم ان کو مانتے ہیں، ان کی بات ہم نہیں مان سکتے۔ میں نے کہا لعنت ہے تیرے اوپر ایسی بات کرنے والے۔ میں نے کہا پوچھا کیوں؟ کہا وہ حنفی نہیں ہے۔ میں نے کہا تیری کھوپڑی میں کیڑے پڑ چکے ہیں، تو پاگل ہو چکا ہے، تو جاہل ہے ایک نمبر کا، کہ 4 امام برحق ہیں، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی علیہ رحمہ، 4 امام برحق ہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طریقے سے نماز کو پڑھا ہے۔ اس لیے عوام سے گزارش ہے، کان کھول کے اچھی طرح سن لیں، گمراہیت میں نہ جائیں۔ اگر آپ کو دل میں سکون چاہیے، اولاد میں برکت چاہیے،
اور اسی طریقے سے اگر آپ کو گھروں میں برکت چاہیے، جادو سے بچنا ہے، جنات سے بچنا ہے، اور اس کے بعد بری نظر سے بچنا ہے، اور اگر آپ کو بیماری سے بچنا ہے تو مجھ سے سن لو، آج کان کھول کر نماز پکڑ لو، قرآن پکڑ لو، نبی کی سنت پکڑ لو، اور اللہ کا خوف لے آؤ، اور نبی سے پیار کرنا سیکھ لو، اور اللہ کے ولیوں سے تم پیار تو کرتے ہو، ولیوں کو تو مانتے ہو، نبیوں کو تو مانتے ہو، نبیوں کی نہیں مانتے، آگے پہلے اس میں چلو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی نہیں مانتے، نبی کو مانتے ہو، نبی کی نہیں مانتے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کو مانتے ہو، صحابہ کی نہیں مانتے، پھر اس کے بعد شہداء کو مانتے ہو، شہداء کی نہیں مانتے، اور پھر فرمایا ولیوں کو تو مانتے ہو، ولیوں کی نہیں مانتے، جو اللہ کو مانے وہ اللہ کی نہ مانے، سمجھ لو کہ اللہ کو غیر بھی مانتے ہیں، نبی کو غیر بھی بہت ادب سے مانتے ہیں، شہداء کو صحابہ کو غیر بھی مانتے ہیں۔ پھر اب یہ بتاؤ کہ شہداء کو غیر بھی مانے اور ولیوں کو غیر بھی مانے، کو ماننا الگ ہے اور کی ماننا الگ ہے، اس لیے کان کھول کے اچھی طرح سن لو اور ثواب کے طور پر اس بات کو آگے پہنچا دو۔ اللہ نے تمہیں ہاتھ پیر دیے ہیں، تمہیں سمجھ بوجھ دی ہے، اگر تمہیں وضو نہیں آتا میرے چینل پر جڑ جاؤ، اگر تمہیں نماز کا سبق نہیں آتا میرے ساتھ آن لائن آف لائن جڑ جاؤ، میں آپ کو سکھا دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، دھوکے سے نکل جاؤ، موت سختی سے آئے گی، موت بہت سختی سے آئے گی۔ اس کے بعد دھیان سے سننا، یہ ویڈیو کسی کو پچے گی نہیں، پیٹ میں درد ہوگا، دماغ خراب ہوگا، گالیاں بکی جائیں گی، اور مجھے نہ جانے کیسے کیسے کمنٹ کیے جائیں گے، لیکن یاد رکھنا یہ آپ کا بھائی آپ ہی کے لیے سوچ رہا ہے۔ دلوں میں بے چینی ہے، گھروں میں بے برکتی ہے، اولادوں میں نافرمانیاں ہیں، اور گھر تتر بتر ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم سارے مل کر نماز سے دور ہیں۔ ایک کے پڑھنے سے نہیں کام چلے گا، سب کو پڑھنی پڑے گی، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر زندگی میں اگر سکون چاہیے، برکتیں چاہیے تو یہ راستہ ہے۔ اور آگے فرمایا، قرآن نے کہا تھا نا کامیاب کون ہیں، تو کہا الا الذین آمنوا، وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال، اعمال صالحہ۔ پھر فرمایا اسی پر بس نہیں، ہم نے ختم نبوت کا کلمہ پڑھا ہے، اور پھر فرمایا وتواصوا بالحق، حق کو دوسروں تک پہنچانا، حق کی فرمائش کرنا، حق کو آگے تک چلانا اور آگے تک لے کے چلنا اور پہنچانا، اور اس کے پہنچانے پر وتواصوا بالصبر، پھر تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، بھوک آئے گی، پیاس آئے گی، ذلت آئے گی، رسوائی آئے گی، اور گھر سے بے گھر ہو جاؤ گے، در سے بے در ہو جاؤ گے، سب کچھ ہوگا۔ فرمایا وتواصوا بالصبر، یہ ہیں کامیابی کے راز کہ ایمان لے آیا، اعمال صالحہ کر لیا، ان کو لے کر آگے تک لوگوں تک پہنچا دیا اور اس پر صبر کر لیا، یہ ہیں وہ کامیاب لوگ۔ او نیند میں سونے والوں، غفلت میں چلنے والوں، بینکوں کے گھمنڈ میں سونے والوں، اور بڑے بڑے بنگلوں میں عیش کرنے والوں، تمہیں ہو کیا گیا؟ تم اس اللہ کے بندے اور بندیاں ہو، اس کے باوجود بھی ایسا دھوکہ اللہ کے ساتھ، نبی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کرتے ہو، پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ سے بڑی امید ہے۔ ارے بھائی، عمل کرنے کے بعد امید ہوتی ہے، عمل سے پہلے امید کرنے والے بے وقوف ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی سکیاں امیدیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے امید کر کے بیٹھ جاؤ، کچھ لینا دینا نہیں، خالی بیٹھے ہو ایسے، یہ مجھے کچھ دے گا، اگلا کہے گا تو نے مجھے میرا کچھ کیا کہ میں تجھے دوں، پھر بھی اللہ کا کرم احسان ہے، اب ہمارے آپ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے، صدقے اور طفیل سے، اس پر پھر میں دوسری ویڈیو بناؤں گا۔ یہ صدقے اور طفیل میں بھی بہت سارے لوگوں نے امت کو لوٹا ہے، نام دوسروں کے رکھ کے روٹیاں اپنی سیک رہے ہیں، کوئی اس کا نام رکھ رہا ہے، کوئی اس کا نام رکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کے صدقے میں ساری امت کو، اللہ پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو، کیونکہ دنیا ہمارے نبی کے صدقے میں بنی ہے، تو اس کو اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ رب ہے، اپنی ربوبیت کا پورا خیال رکھتا ہے۔ ہم انسان ہیں لیکن ہم اپنی انسانیت کا خیال نہیں رکھتے، تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ بالکل یہ ایسے الٹے سیدھے دھوکوں سے نکلیں، 8 360 والی نمازوں کے چکر میں نہ رہیں۔ یہ تو آپ ایک طرح کا صرف ایک رواج کر رہے ہو،
اور ایک اللہ کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہو کہ ہم تو جمعہ پڑھ لیتے ہیں، ہم عید پڑھ لیتے ہیں، ہم جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ بہت ساروں کو تو نہ جنازہ آتا ہے، نہ عید آتی ہے، اور نہ جمعہ پڑھنا آتا ہے۔ وہ تو خالی سفید ٹوپی، سفید لباس اور ادھر ادھر کر کے ٹائم نکال کے بس لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ نہیں چلے گا۔ بہت لمبی ویڈیو ہے، میں مان رہا ہوں، آپ کی انگلیاں بالکل نہیں ہلنے والی اس کے اوپر کہ میں آگے بھیج دوں خود سن کے۔ میں 15 منٹ نکال کے اس فقیر کی بات کو تو سنوں، یہ کہنا کیا چاہتا ہے، لیکن نہیں کوئی سنے گا اور کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میرا فرض ادا کر رہا ہوں، سن لو، گھر والوں کو سنا دو، ماں باپ کو سنا دو، بیوی بچوں کو سنا دو، اور اپنی عقل کو ٹھیک کر لو، کیونکہ نماز چھوڑ کر بھی اپنے آپ کو میں مسلمان، میں پھر سنی مسلمان، پھر ٹنا ٹن سنی مسلمان، اور میں تو توحید والا ہوں، میں تو فلانا۔ یہ سب ہماری عقل کے گھوڑے، لنگڑے اور لولے اور بالکل بالکل آوارہ گھوڑوں کو دوڑا رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم تو بہت اچھے۔ نہیں نہیں، بھول جائیے، بھول جائیے، اپنی عقل کو ٹھیک کیجئے اور آئیے اللہ کے ساتھ جڑیے، اللہ کے دین کے ساتھ جڑیے، نمازوں کے ساتھ جڑیے، اور اس کے بعد پھر ذکر اذکار کے ساتھ جڑیے، اور پھر دعاؤں میں جڑیے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور والی سنتوں کے ساتھ جڑیے۔